اچھا جی، آپ سب کو اپنے چینل پر خوشامدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی۔ اب تو رٹی کیا ہوگا، اگر ابھی تک آپ نے تھم اپ نہیں کیا پلیز تھم اپ کر دیں، چھوٹا سا کمنٹ اور سبسکرپشن لینا حاصل کر لیں اس چینل کی۔ اگر پسند آئے تو اپنی سبسکرپشن واپس لیجیے گا، سبسکرائب کر لیں ابھی، لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کولیسٹرول کے اوپر بات ہو رہی ہے کیونکہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے، بہت ڈاکٹر بہت بولتے ہیں کہ کولیسٹرول جہاں کہیں بھی بات کرو تو کولیسٹرول کا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے آ ہی جاتا ہے۔ اب آپ کولیسٹرول کو سمجھے، جانے پہچانے کہ یہ ہے کیا چیز۔ اس میں جو جب آپ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں لپڈ پروفائل، تو اس میں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 4-5 چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو ٹوٹل کولیسٹرول، فکر مت کریں اس کی، اچھا، کیونکہ یہ دوائیں بیچنے کا طریقہ ہے۔ ہر گوروں کے الگ نمبرز ہوتے ہیں، کالوں کے الگ نمبرز ہوتے ہیں، انڈو پاکستان کے الگ ہوتے ہیں، جاپنیز کے الگ نمبر ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے اس وقت ہانکا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو۔ تو سب سے پہلا نمبر جو آ گیا ہے وہ ٹوٹل کولیسٹرول، جو کہ 200 سے کم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط بات ہے، بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد آتا ہے LDL، کہا جاتا ہے بڑا خطرناک ہے۔ LDL خطرناک نہیں، LDL میں جو لوور ڈینس پارٹیکل، لو ڈینس پارٹیکل یا اسمال ڈینس پارٹیکل کہلاتے ہیں، وہ خطرناک اس صورت میں ہو سکتے ہیں اگر آپ کے انفلیمیشن آرٹریز میں۔ اصل خطرناک بات کیا ہے؟ انفلیمیشن آرٹریز میں وہ روکیں، اور اس کو بتانے کا بھی روکنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو میں۔ لیکن اگر وہ نہیں روک پا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ اسمال ڈینس پارٹیکل جو ہیں وہ جا کے اس کی ریپیئر کر کے اٹک جاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے بلاکیج شروع ہوتی ہے۔ آپ کو اسمال ڈینس پارٹیکل کیسے کم کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا سارا کچھ، لیکن LDL جو زیادہ تر پوائنٹ ہے، مطلب تیرنے والا ہے، پانی کے اوپر تیرنے والا سمجھ لیں، آپ کا خون بھی سمجھ لیں پانی کے اندر تیرنے والا ہے، وہ گھومراتا رہے گا، وہ کہیں اٹکے گا نہیں۔ جو LDL کا جو لارج پارٹیکلس ہیں وہ پوائنٹ مطلب تیرنے والے ہیں، وہ کہیں نہیں اٹکیں گے۔ اور HDL کا کام تو بہت خاص ہے، اس کو آپ کم کرنے کی نہیں بلکہ بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات جو نیچے نظر آئے گی آپ کو چوتھے نمبر پہ شاید، وہ ہے ٹرائیگلیسرائڈ۔ ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ تباہی لے کے آئے گا، انفلیمیشن بھی آرٹریز کے درمیان میں لے کے آئے گا، اور وہی آپ کے زیادہ تر مسائل کا شکار، ہارٹ اٹیک ہے یا اسٹروک ہے، وہاں پہ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ ریزن بنتا ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے۔ لیکن ڈاکٹر اس پہ توجہ نہیں دے پاتے کیونکہ ان کے پاس اس کا زیادہ اچھا علاج ہے نہیں۔ اس کا زیادہ اچھا علاج آپ کے اپنے پاس ہے، اور بہت ہی آسان، میں کہہ رہا ہوں آسان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آسان نہ لگے، لیکن وہ آپ کے اپنے پاس ہے اس کا علاج، وہ آپ خود کر سکتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے، بغیر دوائیں کھائیں، ٹھیک ہے۔ میں اب یہ بغیر دوائیں کھانے کے اوپر بات کروں گا، پھر ایک آپ کو وائٹامن بھی بتاؤں گا، منرل بھی بتاؤں گا، جو کہ اگر آپ لینا شروع کریں تو وہ بھی آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ کو، پھر اس کے علاوہ LDL کو صحیح کرنے کے لیے، اور HDL کو صحیح کرنے کے لیے، اور ٹوٹل کولیسٹرول کو صحیح کرنے کے لیے۔ حالانکہ میں ٹوٹل کولیسٹرول کو برا نہیں سمجھتا، صرف اور صرف اس میں جو اسمال ڈینس پارٹیکل ہیں، جو کہ کوئی ٹیسٹ کر کے آپ کو بتانے والا ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ ہوتا ہے مغرب میں، مطلب ویسٹرن ورلڈ میں، یہاں پاکستان میں کوئی ڈاکٹر نہ جانتا ہے کہ ٹیسٹ کرنا ہے، نہ کوئی لیب جانتی ہے کہ کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہم اس چکر میں پڑ چکے ہیں پاکستان میں کہ باہر کی دنیا تو پھر بھی جانے لگی، حالانکہ ہر لیب نہیں کرتی، ہر ڈاکٹر نہیں پرسکرائب کرتا، وہاں پہ بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ یہ جو اسمال ڈینس پارٹیکل، اس کی کاؤنٹ کیسے پتہ چلے، کیونکہ وہ کاؤنٹ پتہ چلتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کتنے رسک میں، کتنے رسک میں نہیں ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ لیکن سارا کا سارا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ٹوٹل ایک جنرل LDL۔ بھائی LDL میں بہت اچھی چیز بھی ہے جو کہ پوائنٹ ہے، جو کہ گھومتی رہتی ہے، وہ صرف اس وقت کام کرتی ہے جب کہ آپ کو کہیں پیچ کی ضرورت پڑے، انفلیمیشن کی وجہ سے۔ انفلیمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹرائیگلیسرائڈ کی وجہ سے، اور آپ کی دوسری چیزیں جو ہیں، جو آپ کے بتایا میں نے کہ آپ اپنے کھانے سے نہیں رکھتے، جہاں سے ٹرائیگلیسرائڈ آتا ہے، آپ ایکسرسائز نہیں صحیح طرح سے کرتے، جہاں سے ٹرائیگلیسرائڈ آتا ہے، آپ اسٹریس اپنی زندگی میں بہت لے کے آئے ہوئے ہیں، جہاں سے ٹرائیگلیسرائڈ آتا ہے، آپ صحیح وقت پہ سوتے نہیں، صحیح وقت پہ جاگتے نہیں، جہاں سے ٹرائیگلیسرائڈ آیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹرائیگلیسرائڈ کو اونچا کر رہی ہیں، اس پہ توجہ کسی کی نہیں ہے، جو کہ ہارٹ کے مسائل لے کے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ صرف ایک میں شوشے کے طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، شوشہ نہیں، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں سے کر رہا ہوں، اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر ہوگا کہ آپ کا انسولین ریزسٹنس ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر رہا آپ کی باڈی کے اندر، چاہے ینگ لوگ ہوں، مڈل ایج ہوں، آخر کی عمر کے ہوں، اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا میں ضرور۔ ساری کی ساری چیزیں آنے والی ہیں۔ اگر آپ کو ذرا سے بھی اپنی صحت کو اچھا رکھنے کا شوق ہے، جاننا چاہتے ہیں اور ڈاکٹروں کے چنگل سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیے، میں آپ کو بہت ساری بتانے والا ہوں۔ تو ٹرائیگلیسرائڈ کے اوپر فوکس کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں پورا تفصیل کے ساتھ، تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو دوا بھی بتاؤں گا، اگر آپ تھوڑے سے نکمے ہیں اور وہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہتے جو میں آپ کو ذکر کیا کہ صحیح کھائیں، ایکسرسائز کریں،
اسٹریس سے بچیں، صحیح وقت پہ سوئیں، صحیح وقت پہ جاگیں. اگر سارے کام آپ سے نہیں ہو پا رہے صحیح طرح سے تو اس کے لیے میں کچھ آپ کو ہیلپنگ کے طور پہ ایک آئٹم بتاتا ہوں جو کہ آپ لیجیے گا. تو اگلی ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ساری باتیں پتہ چلیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو مرتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں. لیکن اگر اسٹیٹن کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں سب چیزوں کو، اتنے عرصے سے بن رہی چل رہی ہے 30 35 40 سال سے، تب تک تو ہارٹ اٹیک ختم ہو جانے چاہیے تھے. لیکن چلے یار ابھی بھی نمبر 1 کلر دنیا میں میرے خیال میں کینسر اور اس کے درمیان مقابلہ ہوتا رہتا ہے. کبھی کینسر پر جاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک پر جاتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک پر جاتا ہے، کینسر نیچے. لیکن نمبر 2 1 2 پوزیشن جو ہے وہ کینسر اور ہارٹ اٹیک کی چلی. کینسر کی بات ہوگی لیکن ابھی کیونکہ میرا فوکس اس کے اوپر ہے تو نمبر 1 کلر اگر اسٹیٹن نے قابو کر لیا ہوتا تو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. بلکہ ہارٹ اٹیک تو ایک طرح سے پولیو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے دنیا سے، ملیریا ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے دواؤں کے ذریعے. تو اگر یہ دوا اتنی افیکٹو ہوتی اور باقی آپ کا فائدہ کرتی، اور چونکہ 40 سال سے 45 سال سے دی جا رہی ہے مسلسل وہ لوگوں کو بھرمار کی جا رہی ہے، جہاں کولیسٹرول کے 100 سے پورا دے دو وہ لوگ کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہارٹ اٹیک قابو میں نہیں آ رہے، پھر بھی اسٹروک قابو میں نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے؟ چلیے اگلی ویڈیو میں آپ کو ساری تفصیلات اور مزید بیان کرتا ہوں. چھوٹی چھوٹی بناؤں گا تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں. اگلی ویڈیو تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.